وبا پھیل گئی ہے اور اس وبا کے ذریعے کو روکنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے سننے ہے تو اس کے اندر قرآن کی تلاوت ڈال لیں، علماء کرام کی جو ہے بیانات ڈال لیں، اللہ والوں کی باتیں ڈال لیں، قرآن کی کوئی حرم کے قاریوں کی تلاوت ڈال لیں کہ جب سفر کر رہے ہوں کوئی کام ہے تو آپ اس کو سنتے رہیں، تو اس کے ذریعے بھائی اچھا کام بھی لے سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے مشائخ کی آواز میں اس کے اندر گھنٹی لگائی ہوئی ہے، یا اللہ میرا دل بدل دے، دل بدل دے، دل جو ہی وہ آتی ہے تو وہ یہ نظم چلنے لگ جاتی ہے میرے شیخ کی آواز میں کہ یا اللہ میرا دل بدل دے، دل بدل دے، تو میرے دل میں آ جا، تو میرے دل میں چھا جا، تو میرے دل میں، یا اللہ میرے دل کو اپنے قبضے میں کر۔ تو اس لیے اس دل پہ محنت کریں تو دیکھیں آپ کو وہ سکون ملے گا جو کہیں سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دھوپ کے خزانے اللہ کے پاس، ہوا کے خزانے اللہ کے پاس، ہر قسم کے خزانے اللہ کے پاس، تو سکون اور اطمینان کے خزانے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہی میں نے دو باتیں خاص طور پہ بتائیں، ذکر کی کثرت کریں گے دل کو سکون ملے گا، موبائل سننے کی کثرت کریں گے تو دل پریشان ہو جائے گا۔ کیوں؟ ادھر سے خبر آ رہی ہے، ادھر سے خبر آ رہی ہے، کوئی کیا بتا رہا ہے، وہ تھرسٹ دل کے اوپر پڑ رہے ہیں اور بندے کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اتنی خبریں آ رہی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب چند دن موبائل کو بند کر کے دیکھ لیں، آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا، سکون نصیب ہو جائے گا۔ کیوں؟ نہ غلط باتیں سنیں گے، نہ غلط باتیں کریں گے، نہ ادھر ادھر کے معلومات کی خبریں آئیں گی، آپ کو اللہ یاد آئے گا۔ لیکن جب آپ غیر ضروری چیزوں میں پڑ جائیں گے تو اللہ تو بھول جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کو نہ بھلاؤ، اگر تم اللہ کو بھلاؤ گے اللہ تمہیں بھلا دے گا، اور جس کو اللہ بھلا دے گا پھر اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دل کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، اس کو زندہ کرنے کی کوشش